الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، رات کا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے. تھکاوٹ دے آثار تساں دوستاں دے چہراں تے ظاہر ہیں، اور مینوں بھی طویل انتظار تو بعد آرام دی ضرورت ہے. وقت اجرا حادثہ پیش آیا ہے، اس سے انتہائی دل مغموم اور دکھی ہے. 3 دن پہلے بروز بدھ 17 تاریخ نو ساری جماعت دے بہت اہم مرکز پنج پیر دے اندر ساری پاکستان دی مرکزی مجلس شورا دی میٹنگ گئی. بحیثیت اس مرکزی شورا دے ممبر ہون دے
میں بھی اس میٹنگ دے اندر شریک ہم، اور فاضل نوجوان پوتائے شیخ القرآن حضرت مولانا مفتی امان اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس میٹنگ دے اندر سارے نال شریک ہیں۔ انہاں دا اخلاص نال، محبت نال، انکساری نال ملاقات کرنا او منظر اس وقت بھی میرے سامنے ہے۔ بے شمار مقامات سے سارے کٹھے بیانات ہوئے، کنا موقع تھے، سانو بڑیاں اس عظیم نوجوان تے امیدہ ہن، لیکن اللہ کریم دی تقدیر انسان دی تدبیر تے ڈاڑھی ہے۔ نوجوان عالم دین، موت العالم موت العالم، ایک عالم دین دی وفات اے پوری دنیا اور جہان دی موت ہے۔ کتنی محنت تے کوششاں تو بعد ایک عالم دین تیار ہوتا ہے، انہاں دی اس ناگہانی شہادت دا حادثہ سارے توحیدیاں دے دلوں مغموم کر گیا۔ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ پت قبرہ تے لکھا ہوتا ہے ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دستے ساکی چھلک پڑا۔ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دستے ساکی چھلک پڑا۔ رہی دل ہی کے دل میں حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا۔ میں نے کہ پتہ ہی کہ 3 دن پہلے ہونا لی یہ ساری ملاقات زندگی دی آخری ملاقات ہو رہی ہے۔ سارے کل مرحوم واسطے سوائے دعاواں دے اور کوئی سرمایہ ہی نہیں۔ رب العالمین مفتی امان اللہ صاحب نو اعلیٰ درجات نال مالا مال فرماوے، مالک کائنات بہشت برین دے اندر انہاں نو اعلیٰ درجات نال نواز کے انہاں دے اور زیادہ مرتبے اور درجے بلند فرماوے۔ وقت کافی سارا گزر چکا ہے، اور جرا سبق میں دوستانوں سناونا چاہنا ہم تساں تاسا دم ہوں دے تا سبق بیان کرن دا لطف آویا۔ اساں سفر بھی کرنے راول پنڈی جنازے دے اندر بھی شرکت کرنی ہے۔ دوست ذرا تھوڑی دیر واسطے مہربانی کرے میرے تے ذہن حاضر رکھے، جرا سبق میں سناون لگا انشاءاللہ تسا دوستاں اگر دل دی تختیاں تے اے سبق لکھ گدا تو کوئی زندگی دے اندر بندہ جرا صحابہ دا مخالف ہویا توڑے دلان دے اندر شک شبہ پیدا نہ کر سکسی۔ لیکن چند منٹ توجہ میں چاہنا اے توڑی بڑی نوازش ہو سی۔ انسان دی پہچان دے دنیا دے اندر 3 طریقے ہوندن۔ یا تا انسان دی پہچان ہوندی ہے رفتار نال، سیانے بندے دوجے نو ٹردا دیکھ کے بھی سمجھ گھنن بھئی کیری مزاج تے طبیعت دا بندہ جا رہے ہیں۔ تو جے کر رفتار نال بندے دی پہچان نہ ہو سکے تو دوجا پہچان دا طریقہ ہوندہ ہے گفتار انسان دا بولنا۔ بندے دی گفتگو نال بولن نال گل بات کرن نال بھی پتہ چل ویندہ ہے کہ اے بندہ کس معیار دا بندہ ہے۔ تے اگر رفتار نال پہچان نہ ہو سکے، گفتار نال بولن نال پہچان نہ ہو سکے، تو تریجا انسان دی پہچان دا طریقہ ہوندہ ہے انسان دا کریکٹر تے کردار۔ کردار نال پتہ لگ دے کہ اے کیرے معیار دا بندہ ہے۔ لیکن یاد رکھے میری ذمہ دوستان موصول آئے شان صحابہ، اگر صحابہ دی پہچان کرنی ہے تا رفتار نہیں دیکھنی، صحابہ کرام دی پہچان کرنی ہے تا گفتار نہیں دیکھنی، صحابہ کرام دی پہچان کرنی ہے تا کردار نہیں دیکھنا۔ صحابہ کرام دی پہچان واسطے، صحابہ کرام دے تعارف واسطے،
صحابہ کرام دے مقام نو سمجھن واسطے، صحابہ کرام دے منصب نو دیکھن واسطے رفتار کوئی معیار نہیں، صحابہ کرام دے مقام نو سمجھن واسطے گفتار کوئی معیار نہیں، صحابہ کرام دے درجے تے شان نو سمجھن واسطے کردار کوئی معیار نہیں۔ صحابہ کرام نو اگر تولنا ہے، صحابہ کرام نو اگر پرکھنا ہے، صحابہ کرام دے مقام نو سمجھنا ہے، صحابہ کرام دے منصب دا پتہ کرنا ہے، تو صحابہ کرام دی پہچان دا ہکو طریقہ ہے شریعت دے اندر، اور اس طریقے دا نام ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام دی نسبت دیکھنی ہے، لیکن صحابہ کرام دی نسبت کری شخصیت نالے رب کعبہ دی قسم، رفتار علا معیار، کردار علا معیار، گفتار علا معیار، اے سارے معیار ہک پاسے جری صحابہ کرام نو نسبت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی نصیب ہوئیے، ساری کائنات دے معیار قربان کیتے ون سکدن، سارے معیار ہک پاسے مل ونجن، لیکن نسبت مصطفیٰ والے منصب دا مقابلہ امت دا کوئی بندہ صحابہ نال نہیں کر سکتا۔ میرے سبق تے غور کرنا ہے، تُسا سارے دوست صحابہ نو منن والے محبت عقیدہ تے میں منت کرنا تہاڈا بھائی ہون دی نسبت نال ذرا اچا مینوں دسو چا نسبت رسول والے لفظ، اے دو لفظ تُسا دوستاں یاد چا کیتے، میری حاضری تے انتظار دا ہی حق ادا ہو گیا۔ نسبت رسول ذرا اچا آکھنا ہے، میں تہاڈے واسطے اللہ تو رحمت دی دعا منگسا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام نو پہچانا دا طریقہ کیڑا ہے؟ کہندی نسبت رسول، اچھا محبت نال کوئی زبان خاموش نہ رہے، نسبت کیری؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا آکھو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ متا کوئی بندہ آکھے صحابہ کرام تو فلانی کمی بیشی تھی گئی، تو اب چھوڑ، صحابہ دی کمی بیشی نہیں دیکھنی، دیکھنا اے ہے صحابہ دی نسبت کہنے نالے، یہ فلانے صحابی کو لے کھٹوت گل ہو گئی، تو اب کھٹوت گل نہیں دیکھنی، دیکھنا اے ہے کہ نسبت صحابہ دی کہنے نالے، یہ فلانے صحابی فلانی گل نہیں کی تھی، ایشے نہیں دیکھنی، دیکھنی ہے نسبت کہنے نالے، فلانے صحابی فلانا کام نہیں کی تھا، اے نہ گل کر، دیکھنا ہے کہ نسبت کہنے نالے۔ جرویلے آپ نے 50 صحابہ کرام نو فرمایا کہ تُسا اس درے دے اتے ڈیوٹی دیونی ہے، کچھ دا کچھ ہو ونجے، میدان جنگ دا پاسا پلٹ ونجے، تُسا درہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ کریم دی حکمت، جرویلے احد دے میدان دے اندر مسلمانوں فتح ہوئی تے مشرکین نسل لگ گئے، درے آلے صحابہ کرام دے اندر اے اختلاف پیدا تھی گیا، ہونتا دشمنوں شکست ہو گئی ہے، درہ چھوڑ دیونا چاہیے، امیر سے آنکھ دے بھی رہ گئے، درہ نہیں چھوڑے دے، لیکن درے آلے کچھ بندے تلے اتر ہے، مال غنیمت جس ویلے جمع کرنا شروع کیتا ہے، اللہ دی قدرت، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمان کوئی نہ ہوئے، پچھلے پاسو ایک کفار دا دستہ گھن کے تے درے آلے پاسو آکے جنہیں چند صحابہ کرام رہ گئے ہن انہوں نے شہید کریں دے ہوئے تے آکے حملہ کیتا، 70 صحابہ کرام شہید تھی گئے، 70 صحابہ کرام زخمی تھی گئے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ خون نال رنگین ہویا۔ دوستو منافقہ تاڑیاں ماریاں، ہاں 70 بندے مارے گئے، 70 شہید ہو گئے، آمنہ دلال زخمی ہو گئے۔ اللہ سورت آل عمران کی 2 بار فرمایا ہے، میں نو اللہ ہمن دی قسم وَلَقَدْ أَفَاءَ عَنْكُمْ، میں نو اللہ ہمن دی قسم اے نہیں دیکھنا صحابہ نے درہ چھوڑ دیتا تے 70 صحابہ اس وجہ تو شہید تھے، انہوں درہ چھوڑا، 70 صحابہ زخمی تھے، صحابہ درہ چھوڑا، آمنہ دلال دا چہرہ خون رنگین ہویا ہے، اے شے نہیں دیکھنی، میں نو اللہ ہمر دی قسم میں انہاں نو معاف کر چھوڑے، وجہ اے نہیں دیکھنا درہ چھوڑ دیتا ہے، دیکھنا اے انہاں دی نسبت کہنے نا۔ یا لفظ تسا دوستاں یاد چکیتے، نسبت مصطفیٰ علیہ صحابہ نو اے نہیں دیکھنا انہاں کیرا کم کیتا کیرا کم نہیں کیتا، دیکھنا اے صحابہ دی نسبت کہنے۔ صحابہ نو پرکھن واسطے، صحابہ نو تولن واسطے ترازو معیار کسوٹی ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہے اگر بادی چاون والے لوگ
اور دوستوں کو علم ہونا چاہیے کہ احد پہاڑ مدینہ طیبہ دا سب تو وڈا تے اچا پہاڑ ہے. آپ نے مثال احد پہاڑ دی دیتی ہے. کوئی بادی چاون والا بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے اللہ دے رستے دے اندر تے میرا غریب صحابی ایک مٹھ جو دی اللہ دے نا تے چڑے وے احد پہاڑ دا خرچ کیتا ہوا سونا پاک تے بندے دا میرے صحابی دی ایک مٹھ جو دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدا. کیوں نہیں کر سکدا؟ ایک پاسو ایک مٹھی جو ہے ایک سا جو ہے تھوڑے جتنے جو ہیں ایک پاسو احد پہاڑ دے برابر خرچ کرنے والا بندہ ہے سونا اللہ دے نا تے خرچ کی جائے کہ صحابی دی مٹھی جو دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدا. صحابی دی نسبت جو ہم نہ دلال دے نال ہے. ایک واقعہ سنو قرآن چو سبق کے رہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واری منت کرنا اچھا کھوچا کیرا سبق ہے نسبت نہیں. سارے خاموش نہ رہنا تھل دے لوگاں تو ساکو ایو ہی گلہ ہوندہ ہے کہ بولے دے نہیں تسلی نہیں تھی دی ساری. سبق کے رہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دی نسبت آمنہ نسبت دے ترازو جو توڑنا ہے نسبت دی کسوٹی نال صحابہ نو پرکھنا ہے. اعمال دی کسوٹی تے نا گفتار دی کسوٹی تے نا رفتار دی کسوٹی تے نا کردار دی کسوٹی تے نا کسوٹی اے ہے کہ نسبت کہنے نال. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ تے پہلی آیت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. آم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ مدینہ طیبہ وچ ایک عورت آ گئی جنہی مکہ شریف تو ہجرت کر گئے یہ سفر کر گئے یہ مسافت کر گئے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جنہی عورت پہنچی ہے مائی پہنچی ہے مکہ شریف چوں مائی دا نا ہے بی بی سارا. سبق ذرا غور نال سننا ہے آخر تے ون کے میں اپنے سبق تے آوے سنجرہ شروع کیتا ہوں. سارا کیویں آئی جرے خوش نصیب حج کریں عمرہ کریں تقریباً 450 کلومیٹر دا سفر بن دے مکہ شریف دو مدینہ طیبہ. آج دے اتنی سہولیات لے دور وچ وقت بھی حاجی صاحبان تھکاوٹ محسوس کریں گے نا تے 1400 سال پہلے سفر دی مشکلات کتنی ہونیاں نا ساریاں مشکلات برداشت کریں دی کلی عورت جس ویلے مکہ شریف جو مدینہ طیبہ پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورد کرن لگی ہے میں تا تواڈی خدمت دے اندر اس واسطے حاضر تھیاں صحابہ کرام نو حکم دے او میں غریب دا کچھ تعاون کر چھوڑن. اگے مکہ شریف وچ گانے گاندی آئی لوگ پیسے دینے ہیں ہون مکہ شریف دے اندر فقر و فاقہ دا عالم ہے روڑا پہ گیا ہے کرہ پہ گیا ہے قحط پہ گیا ہے. مکہ علیہ کوئی بھی پروگرام گانے بجانے دے منعقد نہیں پہ کریں دے ہے تے میں مدینہ شریف بڑی امید نہ لئیاں صحابہ کرام نو حکم دے ہو کچھ میں غریبنی دا تعاون کریں. آم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو حکم دیتے ہیں ای سارا بی بی دا تعاون کرو. مسلمان نہیں یہ ذہن ہی رکھا ہے سارے جماعتی دوست سادے حالات کے ہیں تے آپ دا خلاق دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جتنی وسعت ہی سارے اپنا مال گھن کے آ گئے ہیں
کوئی شے گھر دی چاہیے ہوندے، کوئی کپڑے چاہیے ہوندے، کوئی کھاون پیون دا سامان کھدی ہوندے، چنگا بھلا ڈھیر لگی ہے، گڈھڑی صحابہ کرام نے بن لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارا اے صحابہ کرام تینا تعاون کیتا ہے تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعاون کیتا ہے۔ چنگی بلی گڈھڑی بن کے جر ویلے اٹھنی دے سوار تھئیے تے سواری نو ٹور چایا عیسیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دا کتنا عظیم و شان مظہر ہے دوستو۔ اسا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لیوا ہے کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ گڑھڑی بدھی ہوئی، سبق میرا سمجھنے بھائیاں، اٹھنی تھے رکھی، روانہ ہو گئی سارا۔ کچھ دیر گزرن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے، حکم آپ نے فرمایا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ تو بائیں تے صحابہ کرام دی جماعت نوی نال گھنوائیں، او جری بی بی سارا یہی چندے واسطے مالی تعاون دی امید گھن کے گٹھڑی بن کے جس ویلے روانہ تھائیے، آپ نے فرمائے جلدی کرو سواریاں دوڑاؤ تے روزہ خاک دے مقام دے اتے اس عورت نال تیری ملاقات تھی منیے، اندے کو لوہی کو خطے وہ خط واپس گھناؤ، سامان نہیں گھننا، گھنڑی نہیں کھسنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواریاں دوڑائیاں، روزہ خاک دا مقام مدینہ شریف دے باروں سارا ویدی پئیے، اٹھنی دے اتے سوار ہو کے سامان دی گٹھڑی لن کے تے سامنے آگئے صحابہ کرام رکوائیں، گھبرا گئی ہے مطا سامان کھسانے ہوئے نا، اسا مسلمان اے جائنے سارا تیرے کل ایک خط موجود ہے، وہ خط سانو چلے، سارا آنکھن لگی میرے کل کوئی خط موجود نہیں، اسا تلاشی گھننی ہے، سکا گھنو ایک گھڑی نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے باقی صحابہ کرام نے سامان دی تلاشی کی دیئے، لیکن کوئی خط برآمد نہیں ہویا، اٹھنی دا پلان بھی چکی تنگیے ہے لیکن کوئی خط برآمد نہیں ہویا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے سارا تیرے گل خط موجود ہے، سارا کھن لگی میرے گل کوئی لیٹر دے خط موجود نہیں ہے، سارے سامان دی تلاشی بھی تو ساں گھن بھی دیئے، اٹھنی دے پلان بھی تو ساں چک کر گھدا ہے، جتنے حد تک ممکن نہیں چک کر چکے ہو لیکن میرے گل خط موجود نہیں، مہربانی کرو دے میں نو منجن لے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ بولے، آج تونی سیرہ دی کتاب اندر جملہ موجود ہے، جملہ سنا من لگا تے دوستو سبحان اللہ کھڑنے اندر بخل نہ کرے ہے، محبت جذبے نالا کھڑے جو اللہ دی رحمت متوجہ ہوئے۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے سارا تیرے کول خط موجود ہے، کیوں تیری زبان غلط ہو سکتی ہے، آمنہ دلال دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ جملے بڑے سخت ہیں۔ حضرت علی فرمان لگے اگر میں نو تیرے کپڑے اتار کے تلاشی کرنی پئی، میں تلاشی کرنی ہے، تو غلط تھی سکتی، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک غلط نہیں ہو سکتی،
لفظ سیرت کی کتاب کپڑے لہا کے تلاشی کرنی پئی میں کرے سا ڈر گئیے تے اپنے سر دیوانا دی گود نو کھول کے گود سڑے نے میاں لی دی بولی پتہ نہیں تھا کہ سڑے گود کھول کے تے چھوٹا جتنا خط کٹ دیتا سے اتنے لکا ہویا ہے بیچ اس پاسے دھیان کہنا ونجے ہاں قربان ونجا رحمت عالم دی زبان سچی تو ہاں اور قرآن پاک دا حوالہ بھی دوست نال نال سنی ونجے ہے اللہ فرمائے دے من نجم ایسا ہوا جگہ وہ نکل یہ دیکھو میں حافظی کو نہ جری میں پڑھن لگا قرآن جو کھولم پہ وہ سورہ نکل میں ورق نہیں الٹایا اللہ دی قدرت وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ فرمائے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال گل نہیں کرے دا اگر گل کرے دے تا میں اللہ دی وحی نال میں سبق روک چھوڑے عالم الغیب نہ صرف اللہ ہے کون نہیں سارے منن والے اچھا دے سوچا ایمان دارا تھی وجہ اللہ دیوں نے ہاتھ دوہے اچھے کھڑے کرنے عالم الغیب صرف کون ہے اللہ تو بغیر کوئی عالم الغیب ہے حتی اچھے کرو کوئی عالم الغیب ہے نہ ایمان دیتا کی واسطے حوالہ نال سنائی ونجا دوستانو لکھے نانا اے میرے سامنے ویوہ سپارہ سورت دانا سورت النمل آیت نمبر 65 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے فرمایا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ اعلان فرماؤ میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان مبارک نال آسمانہ دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی تے زمین دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نو نہیں جان دی فرشتے بھی مخلوق ان غیب نہیں جان دے جنات بھی مخلوق ان غیب نہیں جان دے انسان بھی مخلوق ان غیب نہیں جان دے اگر غیب نو جان دا ہے تا اللہ میرا سوال قرآن پاک اے تمہیں گوڑا سا چلو جیدے دا غیب نہیں جان دے ہو سکتا ہے جرے دنیا تو چلے گئے قبرہ دے اندر دفن تھی گئے متا ہو غیب جاننے ہوئے متا بابا سیدن شاہ غیب جاندہ ہوئے ہون چپ کر اٹھانے نا ہاں تھالا لے بزرگ دا نا ہے دا ہون چپ کر گئے ہو سامنی اللہ میلہ دا وڈا یاد ہے تھالا دا متا بابا سیدن شاہ غیب جاندہ ہوئے جرے دنیا تو چلے گئے متا غیب جاننے ہوئے نا اور رب العالمین دے قرآن پاک میں نو جواب دیتے ہیں ورمایا وما یشعرون ایان یبعثون جرے دنیا تو ڈر گئے قبرہ دے اندر دفن تھی گئے انہاں قبر والا نو آپڑا پتہ بھی نہیں سانو چیزہ کر گئے قبرہ بھی نیو قدن اٹھایا ویسی تے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے رحمت اللہ نے سارے بڑے استاد فرمینے انہیں ہانا موت تو بعد تیرے قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں دا سارے جان دا کی میں پتہ ہے کوئی جیدہ عالم الغیب نہیں کوئی مردہ قبر والا عالم الغیب نہیں عالم الغیب کون قرآن دسا فرمایا اللہ ہاں جے کر اللہ اپنے پیارانوں کوئی گل دسا چھوڑے تو انہوں پتا چل سکے اپنے پیارانوں اللہ کوئی شے سنا چھوڑے تو انہوں پتا چل سکتے اپنے پیارانوں
نو اللہ کوئی شے وکھا چھوڑے تو انہاں نو پتہ چل سکدا ہے. اللہ بتلا چھوڑے, اللہ دکھا چھوڑے, اللہ کریم سنا چھوڑے تاں تے اللہ دے پیاراں نو پتہ چل سکدا ہے. اللہ نہ وکھاوے تے اللہ نہ سناوے, اللہ نہ دساوے, پتہ کینوں نہیں چل سکدا. اے میرے سامنے 3 سپارہ تے سورۃ بنائے سورۃ البقرہ. اللہ فرماتے والا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. آیا کرسی دوستاں دے سامنے کھولی بیٹھا. اللہ دے علم دا کینوں ہی پتہ نہیں چل سکدا, اتنا پتہ چل سکدا ہے جتنی اللہ دی مرضی ہوئے. اللہ اپنے محموم دسائے جو خط کیتی ویندی نے. سبق نیندر تو نہیں آ گئی. اور میرا کہڑا قصور ہے جو میں کو ٹائم آخر تے ملا ہے؟ میرا کہڑا قصور ہے؟ جاگنا ہے جاگ لے افلاح کے سایہ تلے, حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. اللہ دسائے تے تاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو بھیجے جو خطوں دے کولے. بخیر اللہ دے سامن دے پتہ کنوں نہیں چل سکتا. خط گھن کے صحابہ کرام واپس پہنچے. حضرت یہ خط گھنا ہے, انہوں چھوڑ دیتا سے تو آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خط کھولو پڑھو. خط دے اندر کیری شے لکھی ہوئی ہے. انہوں تکڑے تھی بیٹا بہ بنجو نا مہربانی فرماؤ. اور رب العالمین دی لارب کتاب اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا. یہ آیت نمبر 48 21 سپارہ پہلا صفحہ سورۃ العنکبوت. اللہ فرما دے وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نازل ہومن تو پہلے کوئی کتاب نن پڑھ دے ہوندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہاتھ مبارک نال لکھ بھی کوئی نن سکدے. یاد رکھے دوستو, تو آنے واسطے نہ لکھنا, میں نے واسطے نہ لکھنا اے بے تے آمنہ دلال واسطے نہ لکھ سکنا بہت بڑا کمال ہے. یہ اگر تو سمجھاونی ہے. کوئی میں نواکھے مولانا صاحب یہ خط دا پڑھ دیو, میں تو پڑھویا کونا. کمال مولی صاحب خط نہیں میں پڑھ سکتی. اچھا لو 4 لفظ تو میں نو لکھ دے ہوا جی, میں تو نہ لکھ سکتا. کمال مولی صاحب لکھی نہیں میں سکتے. سادے واسطے نہ پڑھ سکنا نہ لکھ سکنا اے بے تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم واسطے قرآن پاک تو پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا تے سجیت نال نہ لکھنا بہت وڈا کمال ہے. یہ آمدے سچے ہون دی دلیل ہے. اللہ فرمائے دے اذا لارتاب المبطلون. میرے محبوب جے تساں قرآن پاک تو پہلے کوئی کتاب پڑھ سکدے ہوندے تے لکھ سکدے ہوندے تو جھوٹے لوگاں نو شک پہ ونجیا کہ آپ قرآن بنا کے تے لکھ کے سارے سامنے پیش کریں دے. تو ادا نہ لکھ سکنا تو اڈے سچے ہون دی دلیل ہے. خط پڑھو کہ لکھو ہے لکھو. خط پڑھا گیا لکھا کہے اللہ اتر لکھنا لے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حاتب نے خط لکھا ہے اور غور کرے پڑھے لکھے اباب ندر نہیں کرنی. جیرے ویلے مکے والے لوگاں نے صلح حدیبیہ دا معاہدہ توڑ چھوڑا. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے ساتھیوں
مکے آنا بڑے سنو توکھے لیتن بڑے وار کیتن بڑیاں سیاتیاں کیتیاں سلح دا معاہدہ بھی تروڑ چھوڑا نے ہونا تیاری کرو سام مکے شریف نے من کی حملہ کرنا ہے فتح کرنا ہے مکے نو سیاتیاں دی حد ہوں دی حد کراس کر گیا تے اے مکے شریف دے ہوتے حملے دا مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند خاص صحابہ نال کیتا ہے یہ میری گل سمجھ آئی تے تا سبق سمجھ آسنے ہر بندے نال نا خاص بندہ نال جنہیں خاص صحابہ کرام نالام نے مشورہ کیتا ہے کہ مکے شریف دے حملہ کرنا ہے انہاں لوگاں بڑی سارے نال زیادتیاں کی دیں باقیاں نو پتہ کوئی نہیں تے انہاں چاند خاص صحابہ گرامی جو حضرت حاتب بھی ہے پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھے حضرت حاتب نے پھر خط دے اندر لکھا ہوئے انہا خلاصہ مکے آلے ہو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہن وڈا لشکر کھن کے تورے تے حملہ کرنا لین یسیروں کا سیل جی میں پانی دا سیلاب چل دے سیلاب دی طرح چلنے تے اے تا میں حضرت حاتم یقینے کہ اللہ نے اپنے محبوب نال وعدہ کیتا ہے اللہ اپنے محبوب دی امداد ضرور کرے سی لیکن تانوں میں تلا دے دا پیاں سنبھلنا ہی نے دا سنبھل ونیو حضرت حاتب یہ حضرت حاتب نے خط لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار نے ہمیں جو کٹھیے چاہ تاجدار مدینہ میں نو اجازت دے حضرت کو ہونوں کا حضرت حاتم منافق ہو گیا معاذ اللہ میں دی گردن قلم کرنا ایتا سادہ جماعتی رات آؤٹ کرن دی کوشش کی دیئے صبر 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 فاروق اعظم صبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے میں نو حضرت حاتم نو سادے صبر 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 فاروق اعظم صبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے میں نو حضرت حاتم نو سڑ کے تحقیق دا کرنے ہو خط لکھا کیوں ہے حضرت حاتم نو بلایا گیا ہے یہ خط اتوڑ ہے اللہ حقا بکا رہ گئے نا انکار تو تھی نہیں سکتا جی خط تا میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں لکھے چاند آباب جھگڑا بدحل ہو گیا اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تے حاضر ناظر دے موجود ہوں دے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوں دے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دل دے جانن والے ہوں دے حضرت حاتم نو بلا کے تحقیقاں کرن دی کوئی لوڑ نہیں ایک واری منت کرے نا اچھا اللہ دنا چوے مسجد گونج ونجے تے اللہ دی رحمت مالا مال لال تھی ونجو سا ہر جگہ موجود دلہ دے ارادے جانن والا دلہ دی نیت جانن والا تے عالم الغیب صرف کونے ایک واری محبت نال کونے خط تو سا لکھا ہے جی میں لکھا ہے کیوں لکھا ہے حضرت عمر تلوار چاہی کھلوتے ہیں حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے اللہ دی محبوب گل اے کہ باقی جتنے صحابہ کرام مکہ شریف جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئین انہاں دے اگر کچھ گھر دے بندے رہ بھی گئے مکہ شریف
باقی برادری دے بندے ہن پہ انہاں دے گھر والاں دا خیال کرن واسطے تے میرا کوئی برادری دا بندہ نہیں مکے شریف وچ تے میرے گھر دے بندے اتھے ہی رہ گئے میں کہ چلو میں خط لکھے نا مکے والے لوگاں دے میرا احسان چڑھوے سی میرے گھر والاں دا خیال کرے سن جو میری برادری دے قوم قبیلے دا اور کوئی بندہ نہیں مکے شریف وچ جڑا میرے پچھو گھر والاں دا خیال رکھیا تے تے مینوں یقین نہیں پاویں میرا خط پہنچ بھی ونجے مکے والاں نوں پتہ لگ بھی ونجے کہ انہاں تے حملہ تھی ونا لے یقین تا مینوں ہے پیا جو امداد وت بھی اللہ نے تواڈی کرنی ہے صرف مکے والاں تے احسان چڑھن واسطے اے میں خط لکھے ورنہ میں منافق نہ ہویا اچھا یہ گل ہے جی حضرت یہ گل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیں جو حضرت عمر تلوار کٹھی کھلوتا ہے حضرت اجازت دے ہو جو میں دی کردن کلم کرا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیام میں سٹ نیام میں گھت تے نیام نے اندر چپا اے تڑے حضرت حاتب دی نسبت کہنے نال ہے کون اسے موقع دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابی ہے تے بدری صحابہ دے بارے اللہ کریم نے فرمایا اے منو عائشتم قد غفرت لکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے اندر شریک تھی والے صحابہ اللہ کریم نے چاہتی پا کے توڑے دلانو ڈٹھے تے رب العالمین اعلان جب فرمائے بدری صحابہ آج تو بعد تو سانچیرہ بھی عمل کرو پہ میں اللہ کریم توڑے عملانو نہیں دیکھنا توڑے نسبت نو دیکھ کے میں اللہ سب کچھ معاف کر چھوڑے اللہ معاف کیتا ہے لوگا نہیں کیتا ہائے ہائے بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار نیام میں اندر جگہتی ہے اے بدری صحابی ہے ہائی کہندے نال بدر وچ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے نال گیا ہائی آپ دی قیادت وچ آپ دی امارت سپاہ سلاری وچ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نال بدر دے میدان وچ تے رب العالمین نے بدری صحابہ نو معاف کیتا ہوئے تے معاف تاں کیتے جو نسبت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے نال آئی پئی بس اے جرولے گل بات ہوئی اللہ نے قرآن دا مقام نازل کر چھوڑا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ایمان والے ہو جیرا میں اللہ دا دشمن ہے تے توڑا دشمن ہے اس نو دلی دوست نہ بناؤ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی طرف نازل تھیاں ہویاں اے آیتاں تلاوت کرے دے گئے تے حضرت حاتم بھی ہوش ہو گیا ہے ایک ہی ہو گیا بے ہوش ہو گیا ایک ہی گل ہے تھوڑی دیر بعد طبیعت سنبھلیے حضرت حاتم خیر ہے کیوں بے ہوش ہو گیا حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرن لگے صحابہ کرام جنہوں حیران ہو کے پوچھے آکھن لگے میں خوشی دی وجہ تو بے ہوش ہویا خوشی تو بے ہوش ہومن دا کے معنی ہے اللہ فرمائے الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ایمان والے ہو جیرا میں اللہ دا دشمن ہے تھوڑا دشمن ہے اس نو دلی دوست نہ بناؤ اللہ میں نو تنبیہ تا کر چھوڑیے لیکن خوشی تا آئیے
جو اللہ میں نو ایماندار ہون دی سند بھی تدے چھوڑیے تے جنو اللہ ایمان دی سند دے وے اللہ دیا دیتیوں یا سندان تو تے میں نے کھل سک دے اور فی تو میں اندیش سے ہوئے رکیباں آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا barking dogs seldom bite صحابہ نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ علیہ اتنا بڑا عمل ہوئے جو درہ چھوڑ دیتا سبق یاد کرے پہلا لیکن اللہ کریم نے قرآن پاک فرمایا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ میرے سامنے سورۃ آل عمران کھلی ہوئی ہے رب العالمین دی لا ریب کتاب ہے اللہ تیرے سمجھاون دے انداز سو قربان ونجا اے حوالہ سورۃ آل عمران دا سامنے ہے اللہ فرمائے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ میں نے اللہ ہونے دی قسم ہے درہ چھوڑن والے عمل نہیں دیکھنا میں اللہ معاف کر چھوڑنا ہے اے دیکھنا ہے جو نسبت کہنے نالے ہے حضرت حاتب دے عمل نہیں دیکھنا اے دیکھنا ہے نسبت کہنے نالے ایک گل اور محفل اسلام بھی آگئی ہے حضرت مائل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لفظ بڑے محتاط بولے سا کوئی لوز ٹاک نہیں بیٹا سنجیدہ طبقہ اور کرے حضرت میرے گل غلط کم ہو گیا ہے میں نو پاک کرو آپ نے چہرہ انور پھیرے چاہ دوجہ پاس آگئی حضرت مائل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کل غلط کم ہو گئی ہے میں نو پاک کرو تیسرے پاسے آپ نے چہرے انور چا پھیرے تیجے پاس وہاں کھلوتے باتیاں گل چوتھے پاسے آپ نے چہرے انور پھیرے چوتھے پاس وہاں کھلوتے باتیاں گل حضرت مائز پتہ ہی بھی اندھی سزا کے ہو سکتی ہے جی اللہ دے معبود میں نے پتھرنا نشانہ بنا کے ختم کر دیتا ویسی ہو کیوں جو میں شادی شدہ ہاں کیوں 4 دفعہ اقرار کی تئی 4 گواہاں دے برابر حضرت مائل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ اکھن لگے اللہ دے محمود دنیا دی سزا برداشت کر کے انسان آخرت دی سزا برداشت نہیں تھی دی آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں ٹویا کھٹو ترکل دونی حضرت مائن لہا دیتا گیا ہے تے پتھران دا نشانہ بنامنا شروع کر دیتا گیا ہے اللہ خون دیاں چھٹاں اڑ دیاں پئینا اسی حالت اندر حضرت مائن فوت تھی گئی ہے آپ نے فرمایا جسم کٹو غسل دے ہو کفن بباؤ جنازہ پڑھاون بسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویدے پین تے دو بندہ دی زبان بھی چو نکل گئی ہے کہ چنگی موت نہیں آئی مفہوم سنا من لگا الفاظ قابل غور اور محتاط الفاظ سنجیدہ طبقہ اچھی موت تو نہیں سی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کی دے ایک مردار بھی ہے جن اترنگا سڑے میں بڑی بولی وچ بڑی بدبودار بڑی سمیل نے چوان دی پئیے آپ نے دوہاں بندہ نو بلائے فرمایا کلام منہا اے دھنگا پیانے مردار ادھے ٹکڑے کٹ کٹ کے میرے سامنے کھاؤ حیران ہو گئے اللہ دے مابو مردار تے دھنگا بدبودار کی میں کھا سکتے ہیں آپ نے فرمایا حضرت مائز دے بارے تو سنجری گل کی دیئے اے تا مردار تے دھنگا دے ٹکڑے کھاون تو ہی بڑا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا دفن کیتا تے اس موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والذی نفسی بیدہی میں آمنہ دلال نو قسم والذی جہدے قبضے دندر میری جانے انہو
يتغمس في انہار الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ساتھ حضرت مائز دے اس عمل نو ویکھ کے اے گل کرے دے پے ہو تے مینوں اللہ دی سونے حضرت مائزہ جنتی نہراں دے اندر ڈبیاں ودا مرے دے۔ آمنہ دلال سمجھا گئے عمل نو نہیں دیکھنا نسبت نو دیکھنا ہے۔ گھاٹا وعدہ تھی بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت مائد اتنی سچی توبہ کر گئے یہ حضرت مائد دی توبہ مدینہ شریف والا دے ونڈی ونجیا سارے مدینہ شریف والی بخشے ونجنہا۔ کوئی جملہ دوستان یاد کرنگے اکھڑے صحابہ دی رفتار میں یار نہیں پہچان واسطے گفتار میں یار نہیں کردار میں یار نہیں عمل میں یار نہیں نمازاں روزے تے حج سمجھن دا میں یار نہیں صحابہ کرام نہ مقام سمجھن واسطے نسبت مصطفیٰ میں یار ہے۔ تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فی صحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان ياخذ رواه الترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میرے صحابہ دے معاملے چ اللہ تو ڈرے اللہ تو ڈرے اللہ تو ڈرے۔ میرے پاس صحابہ کرام نو تنقید نشانہ نہ بڑھے۔ میرے بعد آپ اشارہ کر گئے کہ میں دنیا دے موجود ہویا تا صحابہ کرام دا دفاع میں آپ کرنے تے جے کر میں دنیا تو ٹر گیا تا میرے پاس صحابہ کرام دے بارے غلط زبان نہ کھلے۔ تیرے بندے صحابہ نال محبت رکھی فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ اس نے میری نسبت دی وجہ تو نال محبت رکھیے میری محبت دی وجہ تو صحابہ نال پیاری سا تے جیرا صحابہ نال بود رکھیں دے دشمنی رکھیں دے وہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو نال بود پیا کریں دے وہ دی مخالفت صحابہ نال نہیں میں آمنہ دلال نال مخالفت یہ صحابہ نو دکھائے اس میں نو دکھائے ہے تے جے میں نو تکلیف دیتی ہے اس اللہ نو تکلیف دیتی ہے تے جے اللہ نو تکلیف دے سی اللہ دی پکڑ تو نہیں بچ سکدا۔ آمنہ دلال سمجھا گئے رب العالمین دے قرآن نال بھی مسئلہ سمجھا گیا صحابہ دا مقام سمجھنا ہوئے منصب سمجھنا ہوئے رتبہ شان سمجھنی ہوئے تا نسبت نو دیکھنا ہے۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے گلے میں توب سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے گلے میں توب سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن سانو تا مفتج قرآن مل گئی ہے مفتج اسلام مل گئی ہے قدر نہیں اللہ اللہ بآسانی پھلا پھولا نہیں بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن لہو شہرت کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے خیال کریں احباب صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے
خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے۔ لفظ کیرا یاد رکھنا ہے، صحابہ نو کیری ترکڑی توڑنا ہے، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حاضری قبول فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولانا اسلم معاویہ صاحب، انہاں دے سارے جماعتی رفقا، تساں احباب، میرے بھائی ہو، بزرگ ہو، سارا مسجد دعا کرے نا اللہ کریم اے محنت کوشش قبول فرما کے بخشش دا ذریعہ بناوے۔ حاجی مبارک صاحب بھی مغموم ہیں، بیٹا انہاں دا دنیا تو رخصت ہویا، ساجے کول سوائے دعا دے کوئی سرمایہ ہی نہیں۔ حاجی صاحب انہاں واسطے دعا کرے نا رب العالمین کو تا زندگی صبر جمیل دا اچھا اجر عطا فرماوے اور مرحوم نو اللہ اعلیٰ درجات نال مالا مال فرماوے۔ دوستو حدیث پاک کی چاہیے فوت تھیون والے دی مثال آپ نے فرمائی ہی میں ہے جی میں کوئی بندہ پانی چ بڑھتا بھی ہے، اس نے انتظارہ ہونیاں کوئی میں نو کڈھیا، آپ نے فرمایا فوت ہونے والے کوئی انتظارہ ہونیاں کاش میرے واسطے کوئی دعا کرے۔ حاجی صاحب دے بیٹے نو اللہ اعلیٰ درجات نال مالا مال فرماوے۔ مفتی امان اللہ صاحب انہوں بھی اللہ کریم اعلیٰ درجات نال نواز چھوڑے، اور جتنے دوست تساں میں گناہگار بھی باقی احباب اللہ دے حضور دس بدعا ہیں، دعا کرو کہ اللہ سارا خاتمہ ایمان تے فرماوے، توحید و سنت علی موت عطا فرماوے، ساری زندگی اللہ شرک و بدعت و محفوظ فرماوے، رحمت فضل و کرم نال مالا مال فرماوے، اور جویں سارے موحد اللہ دے گھر جمع ہیں اللہ ہی میں سنو جنتی جمع ہونے دی توفیق عطا فرماوے۔ یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔